اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ میرے معزز سامعین واجب القدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، آج میری بحث، آج میری گفتگو مقصد و قیام کربلا ہے اور پیغام کربلا کے حوالے سے ہے کہ آخر امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف جو قیام کیا اس کا مقصد کیا تھا اور اس قیام کا پیغام کیا ہے۔ آخر امام اس قیام کے ذریعے امت مسلمہ، امت محمدیہ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تاریخ میں یہ دیکھنا ہوگا آخر وجہ کیا بنی کہ امام حسین علیہ السلام یزید کے خلاف قیام کیا۔ دیکھیں مومنین، یزید کے دور میں اس کے باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سب سے پہلے جو اس نے کام کیا وہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی۔ تو امام نے اس کی بیعت کے خلاف، اس کی بیعت کو طلب کرنے کے خلاف انکار کر دیا کہ کہہ دیا کہ میں حسین یزید جیسے شرابی، جوا کھیلنے والا، فاسق و فجور کے بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ کہنا چاہتا میں حسین یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کروں گا۔ حالات بدل گئے، شرائط مختلف ہو گئی، تو امام نے پھر امت مسلمہ کی، امت محمدیہ کی اصلاح کی خاطر قیام کیا۔ اور اس قیام کا مقصد جو تھا، جس کی وجہ سے امام نے قیام کیا، وہ سب سے پہلے یہ تھا کہ بنو امیہ کی اصلی حقیقت، اصل چہرہ جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ ان کا اصلی چہرہ، وہ کیا کام کرتے ہیں، اس کا چہرہ جو ہے امت مسلمہ کے سامنے آ جائے، امت محمدیہ کے سامنے آ جائے، تاکہ امت محمدیہ پہچان سکے یہ کون سا ہے، یہ گروہ جو ہے کون سا ہے، یہ کیسے ہے، یہ دین کے محافظ نہیں بن کے دین کے دشمن ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَعَلَى الْإِسْلَامِ السلام اذا بولیت الامت برائن مثل یزید۔ امام فرماتے ہیں جب اسلام یزید کے ہاتھ میں ہوگا، وہ جو شراب خور ہے، جوا کھیلنے والا ہے، زناکار ہے، جب دین اسلام اس کے ہاتھ میں ہوگا تو دین اسلام کو خدا حافظی کر دینا چاہیے، کیونکہ جب دین اسلام اس کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر دین میں کچھ نہیں بچے گا، پھر فحاشی ہوگی، دین کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ تو امام یہ کہنا چاہتے ہیں جب دین اسلام اس کے ہاتھ میں ہوگا تو دین اسلام کا باقی رہنا امکان بھی نہیں ہے۔ یہ فاسد، شراب خور، یہ دین میں کچھ نہیں رکھے گا، اس کی حکومت خود اپنی ہوگی، یہ اپنے دین میں احکام شروع کر دے گا، یہ اپنے حکم جاری کر دے گا۔ یعنی یہ امام کا مقصد تھا کسی طرح ان کا اصلی چہرہ امت محمدیہ کے سامنے آ جائے۔ اور دوسرا جو تھا، دوسرا مقصد جس کی وجہ سے امام نے قیام کیا، وہ تھا نبی اکرم رحمت اللہ عالمین کی سنت کو اجاگر کرنا، ان کی سنت کو احیا کرنا۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مدینہ سے روانہ ہوئے، ان کے خط میں بھی یہ موجود ہے، میں جو قیام کر رہا ہوں فقط اس وجہ سے
کہ خدا اور خدا کے رسول کی سنت کی دعوت دے سکوں، خدا کی توحید کی دعوت دے سکوں، وحدانیت کی دعوت دے سکوں، اور پیغمبر کی رسالت کی دعوت دے سکوں، اور تاکہ میرے نانا جد رسول خدا کی سنت ختم نہ ہو جائے۔ اور جو وجہ بنی وہ تھی کہ خدا کی حدود کو باقی رکھا جائے، خدا کے احکام کو، خدا کے حکم کو، اس کو اجاگر کیا جائے، کیونکہ جب دین اسلام یزید کے ہاتھ میں ہوگا، وہ جو فحاشی کرنے والا، زنا کرنے والا، وہ جو زناکار ہے، وہ جو شراب خور ہے، اگر اس کے ہاتھ میں ہوگا تو خدا کی کوئی حدود، وہ جو خدا نے تعین کی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ میں حسین چاہتا ہوں خدا کی حدود کو قائم کروں۔ اور جو وجہ بنی امام نے قیام کیا وہ یہ تھی کہ غریبوں کا جو مال دولت حکومت یزید ضبط کر رہی تھی، اپنے نام کر رہی تھی، اس کو حق کی طرف لایا جائے۔ امام یہ بتانا چاہتے تھے کہ بھی وہ یزید جو غریبوں کا اموال کھا رہا ہے، میں قیام کر رہا ہوں تاکہ فقیروں کا، غریبوں کا، ان کا حق جو ہے ان کو مل سکے۔ یہ قیام تھا، یہ سبب تھا کہ اس وجہ سے امام نے یزید کے خلاف قیام کیا۔ اور جو امام نے یزید کے خلاف قیام کیا اس کی وجہ جو ہے وہ ہے اصلاح امت مسلمہ، امت مسلمہ کی اصلاح کی خاطر، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے، وہ باطل کی طرف ہے، حق کو پہچان نہیں رہے، تو اصلاح کی، تاکہ وہ جو یزید کے خلاف، یزید کے ہاتھ میں دین اسلام ہے، وہ جو اپنا دین اسلام اجاگر کر رہا ہے، اپنے حکم، اپنے احکام جاری کر رہا ہے، وہ باطل ہے، بلکہ اصل دین اسلام کی اشنائی کی اسلام میں ہے۔ بھی اصل دین کون سا ہے؟ امام فرماتے ہیں انما خرجتا بطلب الاصلاح فی امت الجدی۔ امام فرما رہے ہیں میں جس وجہ سے وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّی، میں نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر قیام کی طرف جا رہا ہوں، میں جو ہجرت کر رہا ہوں مدینہ سے، فقط امت محمدیہ، اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے۔ اور سید الشہداء نے آخری جو مہم بتایا وہ یہ بتایا کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، میں حق کو بچانے، نیک کام کو عمل کرنے اور برے کاموں سے پرہیز کرنے کے لیے اس کی وجہ سے قیام کر رہا ہوں، امر بالمعروف ایجاد کرنے جا رہا ہوں اور نہی عن المنکر سے پرہیز کرنے کے لیے قیام کر رہا ہوں، تاکہ امت محمدیہ جو ہے وہ یہ انجام کر سکے، نیک عمل کر سکے، برے کاموں سے بچے۔ مومنین، جو قیام کیا امام نے وہی کربلا میں بتایا بھی کس وجہ سے کیا، وہی امام نے کر کے بتایا بھی کربلا میں۔ دیکھیں 10 عاشورہ کو یہ پیغام کربلا جو ہے، دیکھیں امام نے اگرچہ وہ دشمن تھے، امام کے یارانہ کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے مہمانوں کو شہید کیا، پھر بھی امام دشمنوں کو درس دے رہے ہیں تاکہ وہ رائے حق کی طرف آ جائیں۔ آخر تک امام صاحب کو درس دیتے رہے تاکہ صراط المستقیم پر آ جائیں۔ وہ امام جو جنگ کی حالت میں بھی امر بالمعروف، جو نماز قائم کر رہے تھے،
کہا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، جنگ کو روک دو، جنگ کا خوف نہیں کیا، اپنے وفاداروں کو کہا بھی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو کربلا کا پیغام دیکھیں کیا ہے، یہ امت محمدیہ امت مسلمہ کو پیغام دے رہے ہیں سید الشہداء غریب کربلا کہ امام مٹ کر بھی، اپنے آپ کو شہید کر کے بھی دین خدا اور رسالت جدی کو بچا رہے ہیں، تاکہ بہن بھائی میں آپس میں، بہن بہن ہو، بھائی بھائی ہو، اس کا رشتہ قائم ہو۔ کیونکہ اگر دین اسلام یزید کے ہاتھ میں ہوتا تو بہن بھائی نہ رہتی، دوسروں کا آپس میں رشتہ کوئی نہ ہوتا، ان میں شرم و حیا نہ رہتی۔ میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، ایک مثال سکھوں کے احیاء گر جنہوں نے سکھوں کی بنیاد رکھی، گرو نانک، وہ اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں بھی محرم آ گیا ہے، سید الشہداء کی عزاداری کریں۔ تو انہوں نے ماننے والوں نے کہا وہ تو مسلمان ہے، وہ تو شیعہ ہے، ہم کیوں عزاداری کریں؟ تو گرو نانک نے بڑا اچھا جواب کہا جاؤ بہن کو لے آؤ، جاؤ اس سے نکاح کر لو۔ تو کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بہن سے نکاح کر لوں؟ تو گرو نانک نے کہا یہ اگر سید الشہداء کربلا میں شہید نہ ہوتے تو ہم آج بہن سے نکاح کر لیتے، اگر سید الشہداء کربلا میں شہید نہ ہوتے تو آج ہر کوئی اپنی بہن ماں سے نکاح کر لیتا۔ وہ سید الشہداء شہید ہو کر اپنے بیٹوں کو، اپنے وفاداروں کو شہید کر کے کربلا میں سب سو گئے۔ اس وجہ سے امت محمدیہ امت مسلمہ میں عمل بالمعروف ایجاد ہو، برے کاموں سے دوری ہو۔ وہ ایک مثال کربلا ایک مثال قائم کر گیا کہ حق جو حق صراط پر ہے اور باطل کا نام و نشان نہیں ہے۔ وہ دیکھو جس کا سر قلم کرنے کے لیے آئے تھے کربلا میں، اس کو شام تک سر اٹھا کر چلے گئے۔ وہ مٹانے چلے تھے جس کو، حسین کو، وہ آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ رہے گا۔ وہ یزید جس کا کل بھی نام نشان نہیں تھا، آج بھی نام و نشان نہیں ہے۔ امام کربلا سے ایک پیغام دے رہے تھے بھی حق کون ہے، حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ آخر میں یہ بھی کہوں گا، مثال اور بھی ملتی ہے، ہر کو دیکھ لیں۔ ہر کون؟ وہ جو امام کا راستے روکنے والا، امام کو کربلا کی طرف لے کر آنے والا وہی ہر ہے، لیکن شب عاشور کے رات وہ حق کے راستے پر آ گیا، امام سے معافی بھی مانگ لی اور کہا مجھے سب سے پہلے شہید ہونے کی اجازت دے۔ وہ ہر جس کا کل نام و نشان نہیں تھا، شب عاشور سے سب سے پہلا جو شہید ہونے والا ہے، روایات میں ملتا ہے سب سے پہلے یا اس کا بیٹا شہید ہوا ہے یا وہ شہید ہوا ہے، وہ ہر جو ابھی جاویدان ہے۔ تو امام نے کہا اے ہر تو آخر تک ہر ہی رہے گا۔ آخر میں دعا کروں گا کہ خداوند ہمیں کربلا کے پیغام سے، جو پیغام امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے ذریعے دیا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ امت محمدیہ کو بھی پیغام کربلا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ عمل جو بالخصوص عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، اس کو احیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔